دنیا میں ایک ایسی واحد سرزمین جسے 3 الہامی مذاہب جن میں یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والوں میں اہم و مقدس مقام مانا جاتا رہا، اس مقدس سرزمین کو یروشلم کہتے ہیں۔ I am Jerusalem. تاریخی لحاظ سے یہ شہر اپنے اندر مختلف تاریخی منظر سموئے ہوئی ہے، جن میں مختلف قوموں کے عروج و زوال، جنگ و جدل اور داستانوں کو سمیٹ رکھا ہے۔ اس شہر نے تاریخ میں تقریباً تکلیفوں کا ہی منہ دیکھا۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، مگر شہر یروشلم کا آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہی انفرادی مقام قائم ہے۔ جغرافیکل حوالے سے بھی شہر یروشلم ایک عجیب ترین شہر ہے۔ ڈھلوان پہاڑی پر واقع یہ شہر جزریل سرزمین سے لے کر عقبہ تک اپنے دامن کو پھیلائے ہوئی ہے۔ جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گرا اس شہر کا ہسٹوریکل ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ یروشلم نے کبھی قحط کا سامنا نہیں کیا، جبکہ اس شہر کی تاریخ 3000 سالہ پرانی ہے۔ یروشلم کی وادیوں میں موجود دور دور تک پھیلے چونا نما پتھر اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ایک پرکشش اور قدرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اس شہر نے ہر دور میں مختلف نام اپنائے، مختلف قومیں اسے مختلف نام دیتی آئیں۔ یروشلم کا سب سے پرانا نام جیبوس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جیرا کہا تھا، جسے بعد میں شالم بادشاہ نے تقریباً 2000 سال قبل مسیح میں شلم نام کا اضافہ کیا۔ یوں یہ 2 عبرانی الفاظ کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلوایا۔ عربوں کے اندر اس شہر کو گولڈن سٹی کا نام بھی دیا گیا، جس کی وجہ جب سورج طلوع ہوتا اس کی کرنوں سے سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے۔ اس شہر کی حکومت جب رومیوں کے ہاتھ لگی تو انہوں نے اس کا نام ایلیا رکھ دیا، جبکہ مسلمانوں کی فتح پر اسے القدس کا نام ملا، مگر یہود و نصارہ یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کرتے آئے۔ یہ شہر آج بھی یروشلم کے نام پر قائم ہے۔ ماہرین کے مطابق جہاں تک انسانی یادوں کا تعلق ہے، بیت المقدس سے قدیم مقام اب تک معلوم نہیں ہوا۔ اہل کتاب کے عقیدوں میں ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا گیا، جبکہ حدیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد کو ڈالا گیا۔ لیکن اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی کا وجود نہیں تھا۔ تاریخی حوالے سے یہاں بسنے والی سب سے پہلی قوم اہل سام یعنی نوح علیہ السلام کی اولادیں 2500 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئی، جو کنانی قبائل کے نام سے شہرت رکھتی تھیں۔ اس لیے یروشلم کو ارض کنان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا رہا۔ پھر 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں سکونت اختیار فرمائی اور حبرون کے مقام کو پسند کیا۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت کا یروشلم کا بادشاہ شیلم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی مقام پر گزارا، اور یہیں پر آپ علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں، اور آپ نے حبرون میں ہی وفات پائی۔ 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا، اور اسی جگہ بیت العیل کی بنیاد رکھی، جو یہودیوں کی پہلی مقدس مقام مانی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو بنی کنان کے نام سے مشہور ہوئیں، کنان چھوڑ کر مصر ہجرت کر گئے، مگر وہاں پر بھی ایک لمبا عرصہ فرعونی کی غلامی میں گزارا۔ اس زمانے میں سرزمین فلسطین اور یروشلم قوم عمالقہ کی قبضے میں آ گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو اس ارض مقدس کا وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس زمانے میں اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زائد بتائی جاتی ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کی حیات ہوتے ہوئے تو بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی سربراہی میں بنی اسرائیل اور قوم عمالقہ کے درمیان جنگ کی اور وہ فتح یاب ہو گئے۔ یوں بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہوئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسنت حبرون ہی تھا، جس کی وجہ مرکزی شہر یروشلم اب بھی قوم عمالقہ کے قبضے میں تھا۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2000 کے لشکر کے ساتھ یروشلم کی طرف سفر کیا اور قوم عمالقہ کو عبرتناک دھول چٹانے کے بعد یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہ فتح یروشلم کی تاریخ میں عظیم سیاسی فتح کا آغاز کرتی ہے۔ دور داؤد علیہ السلام میں یروشلم کی ہمسایہ ریاستوں نے امن کے معاہدے کو ترجیح دیتے ہوئے امن کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے ارد گرد بلند و بالا فصیلوں کو قائم کیا اور بڑے بڑے چشموں کو کھدوایا گیا۔ پتھریلی وادیاں باغات کے سبزے سے لہلہا اٹھیں۔ یروشلم میں عبادت کے لیے ہیکل تعمیر ہوا جو کہ تابوت سکینہ کے رکھنے کا مقام مقرر ہوا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جسے بعد میں داؤد علیہ السلام کے فرزند جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ یہ ایک بلند و بالا عمارت نما جگہ تھی جس میں بڑے شاہراہ اور کمروں اور برآمدوں کو بنایا گیا۔ یہ عمارت مکمل ہوتے ہوتے 13 سال کا عرصہ لے گئی۔ یوں یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسنت قرار پایا، جس نے بنی اسرائیل کی شان و شوکت میں مزید 4 چاند لگا دیے۔ یروشلم میں سینکڑوں نہریں کھدوانے کے ساتھ ساتھ سڑکوں کو پختہ کروا دیا گیا۔ بہت جلد شہر یروشلم نے اپنے دور کا عظیم اور شان و شوکت والا مرکزی تجارتی مقام حاصل کر لیا۔ ماہرین اس بات کو ماننے پر متفق ہوئے یروشلم کے اس وقت رابطے دنیا کے عجیب ترین تہذیبوں اور بڑے شہروں سے تھے، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس اور میسوپوٹیمیا بھی شامل تھا۔ وادی سندھ میں شہر ہڑپا اور منجداڑوں سے اہل یروشلم سونے، چاندی، ہاتھی دانت، مور، مسالے اور کپاس کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم و شان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ نافرمان ہو گئے تو ریت میں رد و بدل کرنے کے ساتھ ساتھ پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہوہ کی بت بنا کر بت پرستی میں پڑ گئے۔ سود، زنا، ظلم و جبر جیسے گناہ تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کی انہی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے بیرونی طاقتوں نے یروشلم پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ اس 1000 سالہ تاریخ میں 17 بار یروشلم کو اجاڑا گیا اور پھر سے آباد ہوا۔ انہی حملوں میں شاہ مصر شیشاک کا حملہ، اشوری بادشاہ سخرب کا حملہ، 500 قبل مسیح بابل بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح جنرل سکندر اعظم کوپس کا حملہ اور سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملہ تھا۔ ان حملوں میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے یروشلم اور وہاں کے باسیوں کے لیے شدید تباہ کن ہوئے۔ ہیکل کی مکمل تباہی انہی حملوں کے سبب ہوئی۔ توریت کے نسخوں کو جلا دیا گیا، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، یروشلم کی سرزمین خون سے سرخ ہو گئی، ان کے تمام مال و اسباب اجڑ گئے۔ یروشلم میں قیمتی تعمیرات، مکانات مٹی کی ڈھیری بن گئے۔ ٹائٹس حملے کے بعد شہر یروشلم کم و بیش 5 صدیوں تک باذدینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا، اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء اکرام کی نماز کی امامت کرائی۔ اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اسی وجہ سے کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کو بھی اسلام کے اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری بمطابق 236 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا اور پھر سے یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی اور خلیفہ عباس منصور نے مرمت کرائی۔ مسلمانوں کی یروشلم فتح کرنے کے بعد عرب قبائل آ کر یہاں بس گئے۔ یوں چند دنوں یروشلم خالص عرب روایت میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، مگر 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ ایک بار پھر سرزمین بیت المقدس مسلمانوں کے خون سے سرخ ہوئی۔ 88 سالوں تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا۔ آخر بیت المقدس کو آزاد کرانے کی خاطر 16 جنگی مارکے کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کرا لیا۔ سلطان کے بعد تقریباً 700 سال تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔
جہاں پر سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو ترقی دی، وہیں یہود و نصارہ کو بھی داخلے پر اجازت۔ تاریخی لحاظ سے یروشلم اتنا لمبا عرصہ امن و امان میں گزارا، مگر پھر 1917 میں خلافت عثمانیہ کے ختم ہوتے ہی شہر دوبارہ فتنوں کی زد میں آ گیا، اور 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطہ میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی۔ یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ امریکی سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دی۔ 1967 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ اس جنگ میں فتح کے بعد یہودی یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قابض آ گئے، جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔